السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزۃ هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال تعالى في مقام آخر: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وقال تعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ ذی الحجہ کے 10 دن بڑی عظمت اور بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ دیکھیں، یہ ذی الحجہ، اس کے اندر تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مثلا اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج جیسی ایک عبادت بھی ہے، اور اسی میں ایک قربانی جیسی عبادت بھی ہے۔ تمام عبادات کا مجموعہ ان 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یوں تو دیکھا جائے تو رمضان المبارک سے ہی عبادات کا سلسلہ زوروں پر رہتا ہے۔ رمضان آیا، اللہ نے روزے فرض کیے۔ جو ہی رمضان کی تکمیل ہوئی، شوال کا مہینہ شروع ہوا، تو علماء لکھتے ہیں کہ شوال کے مہینے سے ہی حج کا احرام باندھنے کی اجازت ہے۔ تو گویا شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے یہ مخصوص دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ پہلے ادوار میں حج کو جانے کے واسطے ایسی فلائٹ، ایسی سواریاں نہیں تھی، بلکہ پیدل اور اسی طریقے سے معمولی سواریوں کے ذریعے سے پہنچا جاتا تھا۔ تو حج کرنے کے واسطے مہینے مہینے لگ جاتے تھے، مگر آج اس کی بہت ہی زیادہ سہولتیں ہو گئی ہیں۔ بہرکیف یہ دن میں سب سے جو اہم عبادت ہے، وہ اہم عبادت حج کی عبادت ہے۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ نے ہم تمام کو یہ سب دیا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے واسطے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں،
تو وہ حج کیا کریں۔ حج مال کے ذریعے سے نہیں بلکہ اعمال کے تعلق سے ہے۔ کئی مالدار ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دیتے، مگر ایک بات پر غور کر لیں، حج کا تعلق اعمال سے ہے۔ اگر دل کے اندر سب کا سچا جذبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ ایسے تو اس میں مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مگر اعمال سے اس کا خاص تعلق ہے۔ اگر دل کے اندر سچا پکا جذبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک بات پر غور کر لیں، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں حضرت کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی حاجی حضرات حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتے، حضرت اپنے مقام پر ہوتے تو حضرت کی عادت تھی، رات کا وقت ہوتا یا دن کا وقت ہوتا تو اپنی زبان سے یوں کہتے کہ دیکھو اس وقت حاجی حضرات کوئی عرفات میں ہیں۔ پھر مزدلفہ کا دن آتا تو حضرت فرماتے آج حاجی حضرات مزدلفہ میں ہیں۔ پھر مینا کا دن آتا تو حضرت فرماتے آج حاجی حضرات مینا کے میدان میں ہیں۔ اس طرح اپنا جذبہ اور اپنی تڑپ اللہ کے سامنے ظاہر کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جذبے کی، اس تڑپ کی وہ لاج رکھی کہ 18 سال تک مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں درس کا مقام دیا، اور 18 سال تک حضرت نے مسجد نبوی میں درس حدیث دیا۔ تو یہ دل کا جذبہ تھا، اللہ نے اسے شرف قبولیت دیتے ہوئے امت کو سبق دیا کہ اگر دل کے اندر سچا پکا جذبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدث اللہ العالی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یمن کے 120 سال کے ایک آدمی نے یہ بیان دیا کہ آج میرا حج 100واں حج ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ حاجی حضرت نے اپنے بیان میں یہ بات بھی فرمائی، میں 20 سال کی عمر سے سچے جذبے سے حج کا ارادہ کیا تو اللہ نے تڑپ کو قبول فرما لی، اور 100 سال 1 سال بھی چھوٹے بغیر میں مکمل حج کرتا رہا۔ اس میں سے 20 حج سواری پر سوار ہو کر اور 80 حج پیدل کیے۔ یہ دل کا جذبہ اگر ہمارے دلوں میں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو نہیں دیکھتے بلکہ جذبے کو دیکھتے ہیں۔ اگر دل کے اندر سچا پکا جذبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہماری محنت بھی ہو، ہمارا جذبہ بھی ہو، اللہ حج کا سفر آسان کر دے۔ اگر اللہ نہ چاہے، ہماری محنت ہمارے جذبے کے باوجود بھی راستے نہ کھلیں تو کل قیامت کے میدان میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج حاجی حضرات کے ساتھ ہمیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہماری نیت، ہمارا ارادہ، ہماری محنت، ہمارا جذبہ، ہماری کوشش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہاں کوشش ہو اور اللہ راستہ نہ کھولے تو قیامت کے میدان میں اللہ ہمیں محروم نہ کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے سامنے یہ راستہ کھول کر رکھ دیں گے۔ اب بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی حاجی حضرات حج پر روانہ ہوئے ہیں، ان سے اگر بات ہو تو علماء لکھتے ہیں کہ 2 دعا کی درخواست ضرور کی جائے۔ ان میں سے پہلی یہ کہ جب تم عرفات کے میدان میں پہنچو یا ملتزم سے چمٹو تو یہ ملتزم سے چمٹنے کے وقت، عرفات کے میدان میں پہنچنے کے وقت ہمارا نام لے کر دعا کر دینا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ملتزم پر آتے تو اللہ کے نبی اتنا گڑ گڑا کر روتے جیسے چھوٹا بچہ اپنی لاڈلی ماں سے لپٹ کر روتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی عادت کریمہ بھی تھی کہ جب ملتزم سے چمٹتے تو ایسا خود گڑ گڑا کر رویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی عادت کریمہ کو یاد رکھ کر دعا میں اس کی درخواست کی جائے تو ہمارے جذبات کا لحاظ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ لیں گے۔
اور دوسری بات مسجد نبوی میں جب پہنچنے کا وقت آئے روضہ اقدس پر ہماری سلام کی دعا کا عرض کر دینا یہ بھی اہم چیز ہے۔ تو بہرکیف یہ دن جو چل رہے ہیں یہ مخصوص دن چل رہے ہیں، ان دنوں کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی ان دنوں میں سے ان دنوں کی ایک رات میں قیام کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ اب غور کریں، قرآن کے اندر ہے والفجر ولیال عشر، اللہ نے فجر کی قسم کھائی، ولیال عشر اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت لکھتی ہے کہ یہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، یہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اگر کسی کو اس کی ایک رات میں بھی عبادت کی توفیق ہو جائے، قیام کرنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے، تو گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ اب یہاں ہمیں ایک بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے، سمجھنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ نے شب قدر کے بارے میں بتلایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ اب غور کریں، شہر رمضان الذی، رمضان کے بارے میں فرمایا، یہاں اللہ نے قسم نہیں کھائی، بلکہ جب ان 10 راتوں کی باری آئی اللہ نے ولیال عشر فرما کر قسم کھا کر اس کی حرمت کو، اس کی عزت کو دوبالا کرتے ہوئے بتایا یہ 10 راتیں اہم راتیں ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد اگر سال بھر میں کسی دنوں کا، کسی راتوں کا مقام ہے تو ان 10 دنوں کا اور ان 10 راتوں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک دم بہت بڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ان دنوں میں اگر کوئی عبادت کی جائے، ان دنوں میں تلاوت کلام کیا جائے، ان دنوں میں ذکر و تسبیح کی جائے، ان دنوں میں دعائیں کی جائے، تو دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں زیادہ شرف قبولیت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کی زبان سے یہ بات ثابت ہے کہ ان دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے دنوں کی عبادت کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے یہ 10 دن اہم دن ہے۔ ان دنوں کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ ان دنوں کے ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ان دنوں کو ضائع ہونے ہرگز نہ دیں، اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر ذکر و تسبیح، اذکار، تلاوت تو اپنی جگہ ہے، اپنا مقام رکھتی ہے، مگر ان دنوں کے اندر خاص طور پر دعاؤں کا خاص لحاظ رکھا جائے۔ اس لیے کہ یہ دعائیں آج ہمارے ہندوستان میں امن و شانتی کو، سلامتی کو پیدا کر سکتی ہیں، اور آج کی یہ دعائیں اللہ سے امید ہے ہمارے ہندوستان کے حالات کا رخ بدل کر رکھ سکتی ہیں۔ ہم بدر کے میدان کو یاد کریں، عرفات کے میدان کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھ کر ہے، عرفات کا دن آیا، اللہ کے نبی نے 4 سے 5 گھنٹے رو رو کر اپنی امت کے واسطے دعا کی، اے اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ آج بھی یہ دن چل رہے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ایک دن عرفات کا دن بھی آتا ہے۔ یہ 10 راتیں، یہ 10 دن دعاؤں کے خاص اہتمام کی راتیں ہیں۔ اگر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کا رخ بدل کر رکھ دیں گے۔ حالات موافق ہو یا ناموافق ہو، حالات ہمارے سے ٹکر لے رہے ہو، حالات جیسے بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے، اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرے۔ یہ دن، یہ ایام، یہ راتیں، یہ عبادتیں، جو حج کی عبادت ہے، جو قربانی کی عبادت ہے، یہ سب عبادتیں ہمیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی باتوں کو، حضرت ابراہیم کے واقعات کو، حضرت ابراہیم کے اعمال کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام
جس گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم آزر بھی بتوں کو تراشنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حالات موافق نہ تھے. اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کی عبادت کی. حالات موافق نہ ہونے کے باوجود حالات کا ٹکر لیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موحد بن کر دکھایا کہ حالات جیسے بھی ہوں مگر اللہ کا دامن، شریعت کا دامن چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں. حالات کبھی موافق بھی ہوتے ہیں، حالات کبھی موافق نہیں ہوتے، مخالف بھی ہوتے ہیں. ان حالات میں، ان دنوں میں ابراہیم کی بات سے ہم سبق سیکھیں. جیسے بھی حالات ہوں اللہ کے حکم کو بے چوں و چرا تسلیم کر لیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سنسار کرنے کی دھمکی دی گئی، پھر گھر سے بھگانے کی دھمکی دی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مجبور ہو کر عراق کو چھوڑ کر مکہ کی طرف ہجرت کر کر چلے گئے. یہ سب حالات آئے مگر اسلام کا دامن، ایمان کا دامن، شریعت کا دامن، اللہ کا دامن حضرت ابراہیم نے کبھی نہیں چھوڑا. امت کو سبق سکھلایا، حالات موافق ہو کہ مخالف ہو مگر شریعت کا دامن چھوڑنے کی اجازت نہیں. اور آگے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہی ان 10 دنوں کے اندر قربانی کے نام سے آتی ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بھی لٹا دیا تھا تاکہ اپنے بیٹے کا گلا کاٹ دیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اور تھا، آزمائش اور تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں سبق ملتا ہے اللہ کا حکم جو بھی ہو بے چوں و چرا تسلیم کر لیا جائے. اسی میں عافیت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے. ورنہ حالات کو ڈر کر اگر مسلمان اللہ کے نبی کے دامن کو چھوڑ دے، حالات کو ڈر کر اگر مسلمان شریعت کو چھوڑ دے، دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے. یہ اہم چیز ہے. ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہماری شریعت، ہمارے نبی، ہمارے اکابرین نے ہمیں سبق سکھلایا کہ ہمارے جسم میں 2 آنکھ ہے تو ایک آنکھ دین ہے تو دوسرا آنکھ ہمارا وطن ہے. اب غور کریں حالات سے جو بھی ہو تو ہم حالات سے بزدل ہونا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعائیں کریں. یہ دن، یہ ایام، یہ راتیں خاص طور پر عبادت کے دن، عبادت کی راتیں ہیں. اب حالات کٹھن چل رہے ہیں، یا ہماری بزدلی ہے، یا ہمارا ایمان کمزور ہے، یا ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. خدا جانے کیا ہو گیا، ہمارے شاید گناہوں کا نتیجہ ہی ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ حالات آ رہے ہیں. تو بہر قید دیکھ لیں یہ دن، یہ ایام ایک اہم دن ہے. ان دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 1 ذی الحجہ ہو جائے تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، اس وقت تک جب تک کہ تم اپنا جانور ذبح نہ کر لو، اس وقت تک جس کا قربانی کا ارادہ ہو تو قربانی کا ارادہ رکھنے والے حضرات اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹیں. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. یہ عمل تو مستحب ہے، فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے مگر مستحب عمل پر بھی عمل کر لینا یہ میرے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے. آج کل کئی ساتھی پوچھتے ہیں کیا اگر ہم ان دنوں کے اندر ہم اپنے ناخن، اپنے بال کو کاٹ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو کوئی نہیں پڑتا، قربانی تو شرف قبولیت پاتی ہے. مگر ایک بات کا خاص لحاظ رکھے ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بھی ہو فرمان ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی سنت کو، فرمان کو ہرگز نہ چھوڑیں. آج یہ جو بزدلی اور ایمان کی کمزوری ہے یہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو شاید چھوڑنے کی وجہ سے ہے. پہلے زمانے کے بادشاہوں کے بارے میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی کی سنت کو فراموش نہیں کرتے تھے. ایک بادشاہ کے بارے میں لکھ کر ہے کہ ان کے ایک وزیر یا ایک غلام جن کا نام محمد تھا، محمد نام تھا، اور محمد نام ہونے کی وجہ سے ان سے بہت زیادہ بادشاہ صاحب محبت کیا کرتے تھے.
ایک مرتبہ کسی اہم کام پر اپنے وزیر یا خادم جو محمد کے نام سے تھے ان کو بلانے کا وقت آیا تو بادشاہ نے انہیں بلانے کے بجائے دوسرے سے اہم کام لے لیا، اور یہ محمد نام کے آدمی بیزار ہو کر چلے گئے۔ 2 یا 3 دن کے بعد بادشاہ صاحب نے پوچھا کہ محمد نظر نہیں آتے، ان کو لایا گیا۔ محمد سے پوچھا بادشاہ صاحب نے کہ دیکھو تم 2-3 دن سے نظر نہیں آتے اور تمہارے چہرے سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ تم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو۔ تو محمد نے کہا کہ دیکھو بادشاہ صاحب، اہم کام تھا، ہر اہم کام آپ مجھ سے لیتے ہو، وہ دن کسی اور سے لے لیا، مجھے بیزار لگا، میں آپ کا دربار چھوڑ کر نکل گیا۔ بادشاہ صاحب کا جواب سنیے۔ بادشاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو اس وقت میں بے وضو تھا، وضو سے نہیں تھا، بغیر وضو کے آپ نے میرے نبی کے نام پر اپنا نام محمد رکھا ہے، بے وضو میں اپنے نبی کا نام لینا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے تمہیں بلانے میں احتیاط کر لیا کہ میرا وضو نہیں ہے اور تمہارا نام محمد ہے، کہیں محمد کے نام کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کو دعوت نہیں دی، وہی کام دوسرے نام کے آدمی سے لے لیا۔ جب ایسے محمد کے نام کا ادب کیا کرتے تھے، ایسے سنتوں کا ادب ہوتا تھا، دنیا قدموں میں آ کر گرتی تھی۔ آج ہمارے چہروں سے داڑھی نکل رہی ہے، دوسرے تو تکلیف دے رہے ہیں، دشمن اتنا بیزار نہیں ہوتا، مگر ہمارے نبی کو جو اپنوں سے تکلیف پہنچی، میں قسم کھا کر بھی کہوں تو حانس نہیں ہوں گا، شاید غیروں سے بھی اتنی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی۔ باقاعدہ جمعہ کا دن آتا ہے، نبی کی سنت کو غلیظ نالیوں میں ڈالا جا رہا ہے اور ہمارے دل تس سے مزری نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی؟ شامل حال نہیں ہوگی۔ ساتھی نوجوان غور کر لے، ہمارے دلوں کے اندر سے ایمانی حرارت، ایمانی شعلہ جو جاگنا تھا وہ کمزور ہو گیا۔ یہ ایمان کی کمزوری، یہ سنت کا جنازہ نکالنے کی وجہ سے ہے۔ تو بہرکیف نبی کا جو بھی فرمان ہو اس فرمان پر عمل کریں۔ بال کاٹنے کا وقت آئے، ناخن کاٹنے کا وقت آئے، جس کا قربانی کا ارادہ ہو ان دنوں میں نہ کاٹیں۔ کل مغرب سے پہلے تک کی اجازت تھی، اب اس کے بعد جب تک ہم اپنی جانوروں کو ذبح نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں ناخن اور بال کاٹنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی کاٹ لے تو کاٹ لینے پر اس کی قربانی پر فرق نہیں پڑتا، مگر ثواب کی کمی اس کے حصے میں ضرور آ جاتی ہے۔ اور یہ مشابہت ہمارے نبی نے اس لیے ہمیں ارشاد فرمائی کہ جب حاجی حضرات حج کا احرام باندھتے ہیں تو ان کے لیے یہی حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے ناخن کو نہ کاٹو، اپنے بالوں کو نہ کاٹو، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ دوسری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، مگر ان 2 چیزوں میں ہم حاجی حضرات کی مشابہت اختیار کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں ان پر جو رحمتیں، اللہ کی انعامات کی بارش ہوگی، اس کا ذرہ حصہ ہمارے حصے میں بھی، ہمارے اوپر بھی لگ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ مشابہت اختیار کرنے کے واسطے یہ اعمال دکھلائے گئے ہیں، تو اس لیے یہ احتیاط کر لیں۔ جس کا ارادہ بھی ہو وہ ناخن بھی نہ کاٹے، جس کا ارادہ بھی ہو وہ بال بھی نہ کاٹے، یہ احتیاط کر لیں، انشاءاللہ ثواب میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ ان دنوں میں عبادات کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اگر بچے کو کوئی ضرورت ہو، بڑی ضرورت کیا چھوٹی ضرورت، بچہ جب گڑ گڑا کر تڑپ کر آواز کر کر روتا ہے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی سب مل کر اس کا کام پورا اور اسے دلوا کر دیتے ہیں، اور بچہ اپنا کام پورا کر کر روتے روتے رکھ لیتا ہے اور اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ اس بچوں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آج رونے والوں کی کمی ہو گئی، آج بھی ہم روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنا ماتھا ٹیکیں، اللہ سے اپنے دل کی لو لگا کر اللہ سے فریاد کریں۔ حالات کا رخ اللہ بدل کر رکھ دیں گے، جو کٹھن حالات چل رہے ہیں ان حالات کو اللہ موافق بنا دیں گے۔
دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ 10 دن عبادت کے دن ہیں، یہ 10 دن اللہ نے ایسے دیے ہیں، ان 10 دنوں میں 2 عبادتیں جو خاص طور پر انجام دی سکتی ہیں، یہ اور دنوں میں کوئی انجام نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر نماز کو رکھ لیں، اگر فرض نماز کوئی پڑھے تو بعد میں نفل آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھے بعد میں نفل روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ سال کا نصاب ہونے پر دے، اس کے بعد جب چاہے صدقہ خیرات کر سکتا ہے۔ مگر یہ 10 دنوں میں جو حج کی عبادت ہے انہی دنوں میں دینا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی حج کی عبادت کو دوسرے دنوں میں انجام دینا چاہے تو اس کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ عبادت خاص ان دنوں کے ساتھ ہے، اور اللہ نے اس کے ساتھ خاص جوڑ دیا ہے کہ مزدلفہ میں ٹھہرو، مینا میں ٹھہرو اور وقوف عرفات کرو۔ ان سب چیزوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ان دنوں میں وہاں ٹھہرے گا تب اس کا حج کہلائے گا۔ اگر ان دنوں کے علاوہ سال بھر وہاں ٹھہرا رہے تو ٹھہرا رہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ عبادت انہی دنوں کے خاص ہے۔ اور دوسری عبادت قربانی کے ایام کی جو عبادت ہے، یہ قربانی کی عبادت بھی انہی 3 دنوں کے اندر خاص ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ کے ساتھ۔ اگر ان دنوں کے علاوہ کوئی دوسرے دنوں میں قربانی کرنا چاہے تو اسے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی بکرا ذبح کر صدقہ کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، مگر قربانی کرنے کی ابراہیم کی جو سنت ہے، اس سنت کا ثواب اس میں نہیں مل سکتا۔ تو یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کے ساتھ خاص کر رکھی ہیں۔ ان دنوں میں جو بھی عبادت کی جائے، علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں ثواب زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو خاص طور پر ذکر و اذکار، تلاوت و تسبیح، نماز وغیرہ تو اپنی جگہ، مگر دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھ کر اللہ سے حالات کے موافق ہونے کی دعا ضرور کریں۔ حالات جو آتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا، اپنے اعمال، برے اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے، اللہ حالات کو اچھے بنائیں گے۔ انما اعمالکم اعمالکم، تمہارے جیسے اعمال ویسے تمہارے حاکم حکمران ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو صحیح بنانے کی فکر کریں۔ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کا اہتمام کریں۔ جو چہرے پر بلیڈ رکھ کر اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ نکال رہے تھے، تو اللہ کے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجائیں۔ اور اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر جو خاص طور پر ناخن نہ کاٹنے کی، بال نہ کاٹنے کی بات اللہ کے نبی سے ثابت ہے، بال و ناخن کو نہ کاٹیں۔ اور آخر میں یہ بات ہے کہ ان 9 دن کے روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 1 رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو روزوں کا اہتمام کریں، راتوں میں جاگنے کا، عبادت کے ساتھ جاگنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔